گمز کا جو مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ اگر میں کہوں کہ ایک تو اس میں جو مین ریزن ہے وہ ایگریسو برشنگ ہے، جو ہے وہ بیکٹیریا جمع ہونا شروع زخمی ہو جاتا ہے بیسیکلی، تو اس کی وجہ سے یہ مسوڑا پھر بلیڈ کر رہا ہوتا ہے. ان میں جو وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ ہے وہ اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ لانگ ٹرم میں نہیں یوز کر سکتے، وہ مائکرو ایبریجن کاز کرتے ہیں. آپ کے دانت کا جو باہر والا حصہ ہے اس کو وہ کر رہا ہو ایبریجن اس کی کر رہا ہوتا ہے، تو فوڈ امپیکشن جو خوراک وہاں پہ اکثر پھنس جاتا ہے. دوسرا سب سے جو مین چیز ہے کہ برج بیسیکلی جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ سسٹم ایک ہے کہ اگر لیٹ سپوز ہمارے دانت نہیں ہے، منہ میں ایک دانت مسنگ ہے، تو جو باقی دانت جو ساتھ والے دانت ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہوں گے. جب بھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں سال میں ایک دفعہ مجھے چیک کرایا کریں، آپ کو دانت کا ایٹ لیسٹ ایشو نہیں بنے گا انشاءاللہ. اور اس سے جو پریشر ہے جو گیس ہے وہ نکل جائے، اس یہ پینے کے لائق بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ شوگر اس میں، ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ وہ ڈیمیج کرے گا. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان میں بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، مزیدار کھانے بنتے ہیں، لذیذ کھانے بنتے ہیں. ہم اپنا بہت خیال رکھتے ہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہم عبادت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واحد مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم فرصت سے بیٹھ کے، یا ہمیں وہ اچھی چیز ہے کہ یاد آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے، ہمیں روزے جو ہیں وہ باقاعدگی سے رکھنے ہیں، ہمیں عبادت باقاعدگی سے کرنی ہے، اور جو ایکسٹرا عبادات ہوتی ہے ان کے اوپر بھی ہمارا فوکس چلا جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم مس کرتے ہیں رمضان میں وہ یہ ہے، جس کو ہم سائڈ لائن کر جاتے ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم کون سے ایسے کھانے لے رہے ہیں جس سے ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوگی. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان کے بعد ان کا بہت ویٹ گین ہو جاتا ہے، اور جب عید کے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں تو بڑے ٹائٹ ان کو آ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز جو ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دانتوں کی یا ہمارے منہ کی کیئر کتنی زیادہ ضروری ہے. ایٹ ٹائمز لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گمز سے بلیڈنگ شروع ہوگی ہے. کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کیونکہ برش نہیں کر سکتے تو ہمارے منہ سے بری مہک آ رہی ہے. تو یہ تمام تر مسائل جو ہیں آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس حوالے سے ایک اسپیشلائز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہم نے بڑی اسپیشلائزیشن سنی، لائک کارڈیالوجی ہوگی، نیورولوجسٹ ہو گیا، پیڈیٹیشین ہو گیا، بہت ساری چیزیں سنی. لیکن آج مجھے حیرت انگیز طور پہ یہ پتہ چلا کہ ڈینٹسٹری میں بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے اظہار خان، اور یہ کنسلٹنٹ پیریوڈونٹسٹ ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکال کے آئے، اور وہ بھی رمضان میں. تھوڑی مشکل چیز ہے، یہ مت سمجھیے گا ہمارے سامنے پانی پڑا ہے لیکن ہم افطاری کے بعد پانی پی رہے ہیں. تو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ افطاری کے بعد ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا اظہار صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ابھی اپنی انٹرو میں ذکر کیا کہ ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، کارڈیالوجی سنا ہے، نیورولوجی سنا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ڈینٹسٹری میں بھی اسپیشلائزیشنز ہیں. بالکل روشنا، ایسے ہی ہے. اصل میں بیسیکلی اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو میں کافی عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں. صحیح. اور لیکن میری فیملی میں بھی اگر میں کسی سے یہ بات پوچھ لوں کہ کتنی اسپیشلٹیز ہے ڈینٹسٹری میں تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا ان چیزوں کا. تو اور یہ میں بیسیکلی کل ہی ان سے یہ بات ڈسکس کر رہا تھا اور ان کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ڈینٹسٹری میں بھی کافی زیادہ اسپیشلٹیز ہے، لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. ہم جنرل ڈینٹسٹ کو بس سمجھتے ہیں کہ یہ دانتوں کا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اور وہی چیز ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے. اور جب بھی ہمیں دانت کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو چاہے وہ بریسز ہو، چاہے وہ اگر میں کہوں کہ گمز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دانت نکالنا ہو، چاہے وہ دانت کی روٹ کینال کرنی ہو، RCT، ٹھیک ہے، تو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ڈینٹسٹ ہے اور یہی کرے گا سارا، لیکن بیسیکلی ایسا ہے نہیں. اس میں بھی اسپیشلائزیشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اچھا اظہار صاحب، میں ایٹ ٹائمز جب دیکھتی ہوں اپنی فیملی میں بھی بہت سارے لوگ دیکھیں، ارد گرد بھی میں نے دیکھیں، جب ہلکا سا بھی بخار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں نے اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا ہے. وہ ایک ٹرسٹ لیول ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن ڈینٹسٹ جو ہیں اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ اسپیشلائزڈ ہماری کنسرن پرابلم کے لیے ہے یہ پرسن یا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیریوڈونٹسٹ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے، کس ٹائپ کی اسپیشلائزیشن ہے، اور پاکستان میں کتنی عام ہے؟ بیسیکلی پیریوڈونٹسٹ جو ہے یہ اگر ابھی پاکستان میں تو ابھی اس میں پوسٹ گریجویشن جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. ابھی کچھ تقریباً 2-3 جگہوں پہ FCPS اس میں ٹریننگ شروع ہوئی ہے، لیکن جب ہم گریجویٹ کر گئے تھے اس ٹائم اس میں FCPS نہیں تھا، اس میں MS تھا. تو یہ بالکل میں کہوں گا کہ ریئر اسپیشلٹی تھی اس ٹائم بھی، اور ابھی بھی پاکستان میں اس میں کافی کم لوگ ہیں. اور اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں
تو لوگوں کو ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے پیریو ریلیٹڈ کہ پیریوڈونٹسٹ بھی کوئی اسپیشلٹی ہے ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم یہی آپ کو والی بات یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک ہی ڈینٹسٹ ہے, وہ سارے کام کرے گا, وہ دانت کا ہر مسئلہ حل کرے گا. تو اس طرح نہیں ہے. اس میں بہت ساری اسپیشلٹیز اور بھی ہے کہ جو دانت نکالنے والا ہوتا ہے وہ بیسیکلی میگزیلوفیشل سرجن ہوتا ہے. صحیح. اگر آر سی ٹی ہے تو وہ بیسیکلی انڈوڈونٹسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیلنگس بھی انڈوڈونٹسٹ ٹریٹ کرتا ہے. اس طرح بریسز جو ہے وہ آرتھوڈونٹسٹ ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو اگر میں آپ کو کہوں کہ جو کراؤنز وغیرہ لگاتے ہیں وہ بیسیکلی پروسٹوڈونٹسٹ ٹریٹ. یہ بڑی ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے کہ اتنی ساری اسپیشلائزیشنز ہیں اور ہمیں نہیں پتہ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک ڈینٹسٹ ہے. جیسے آپ کی ایک بات سے نا, میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے مجھے تھوڑی تھوڑی ہنسی آئی تھی خود پہ بھی کہ میں نے بھی یہ بلنڈر ایک بار مارا تھا. مجھے منہ پہ فٹ بال لگی تھی اور سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں. تو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جانا, کبھی دوسرے کے پاس جانا, کیونکہ میرے جاز لاک ہو گئے تھے. تو پھر آخر میں سمجھ آئی کہ نہیں, میرے اس مسئلے کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہے جس کے پاس میں گئی. پھر 3 ہفتے کی وہ پراپر تھیراپی اور میڈیکیشن, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف گئی. لیکن پہلے کچھ عرصہ تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ ہلکا ہلکا اس کا مساج کرو تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کچھ کبھی یہ لگ رہا تھا کہ نہیں موومنٹ کروں گی ماؤتھ کی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم وہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اچھا اظہار, اب تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے پیریوڈونٹسٹ کی جو چیز ہے وہ ایکسپلور کر لی ہے, ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اچھا اسپیشلائزیشنز کی طرف تو ہمارے, لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ لوگوں کو گمس کے پرابلمس ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ گمس کے پرابلم اب میں نے جو کامنلی دیکھے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر سے میرا بڑا واسطہ پڑتا رہتا ہے, کبھی ڈفرینٹ شوز میں, کبھی ارد گرد. تو یہ جو لوگوں کو گمس کی بلیڈنگ ہوتی ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا برش کا اس میں کوئی قصور ہے؟ کچھ لوگوں کا میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں اسٹمک کا مسئلہ ہے. تو اب معدے کا اور دانتوں کا کیا لینا دینا, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو یہ گمس کی بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا پریکاشنس لی جائیں؟ بیسیکلی جب ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, گمز کا جو مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ, اگر میں کہوں کہ ایک تو اس میں جو مین ریزن ہے وہ ایگریسو برشنگ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اگر اور ہم کہتے ہیں جتنی تیزی سے برش ہوگا اتنی اچھے سے دانت صاف. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز ہم برشنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو اور اس میں جو مین چیز ہے بیسیکلی جو کیلکولس ہم کہتے ہیں اس کو, جو مسوڑے کا کیڑا میں اس کو کہوں لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, وہ جب بنتا ہے تو وہ بہت سلولی اینڈ گریجولی بنتا ہے. پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, مریض کو. وہ بیسیکلی ایک سیمنٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے, بالکل پتھر ٹائپ, اور وہ جب بنتا ہے تو وہ پیشنٹ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور جب ہم اس کو اکثر جب ہم اسکیلنگ کرتے ہیں پیشنٹ کی, تو اس کے دانتوں سے وہ کیلکولس جو ہے نا وہ جو ریموو ہوتا ہے, تو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے دانت جو ہے نا ٹوٹ رہے ہیں, تو اس کو اس چیز سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی وہ کیلکولس جو ہوتا ہے وہ مسوڑے کا کیڑا ہوتا ہے, وہ مسوڑے کو خراب کر رہا ہے. اور اس مسوڑے کا جو میں کہوں گا کہ وہ مین رول ہے آپ کے اوور آل گمز جو ٹیتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹوتھ کے لیے, کیونکہ بیسیکلی آپ کے ٹوتھ کو بیسیکلی ایک پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے. یہ ایک بیریئر ہے آپ کے اس کے لیے. لیکن جب آپ ایگریسو برشنگ کرتے ہو تو یہ تو بہت سافٹ سی چیز ہے, یہ بیسیکلی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, یا اس میں جو ہے وہ بیکٹیریا جمع ہونا شروع, زخمی ہو جاتا ہے بیسیکلی. تو اس کی وجہ سے یہ مسوڑا پھر بلیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور جب تک ہم اس کی اسکیلنگ نہیں کرتے, ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکیلنگ سے جو ہے نا دانت کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن بالکل ایسے ہی نہیں ہے. 6 months میں آپ ایک دفعہ اسکیلنگ لازمی کر سکتے ہیں. ہاں, مطلب 1 year تک آپ کر سکتے ہو. 6 months میں اگر آپ کو بلیڈنگ ہے تو آپ پراپرلی لازمی کریں. دوسری ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا اس میں کہ ایک تو جنرل ڈینٹسٹ ہے, وہ بھی اسکیلنگ کر ہی سکتا ہے, لیکن یہ جو بلیڈنگ گمس کا ایشو ہے یہ بیسیکلی پیریوڈونٹسٹ کا کام ہے کہ بیسیکلی اسپیشلائز جو بندہ ہے وہی اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اکثر یہ میرے خیال میں نے بہت سارے اس طرح کے مریض آتے ہیں اکثر جو چلے جاتے ہیں ایک جنرل ڈینٹسٹ کے پاس, لیکن جب وہ پراپر آتے ہیں یا پیریو ریلیٹڈ بندے کے پاس تو وہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اکثر. تو اسپیشلٹی بہت میٹر کرتی ہے اس چیز. ایک ہو گیا کہ ہم ایگریسو برشنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بلیڈنگ کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو اسنفنگ وغیرہ کرتے ہیں جو لوگ, یا جو سگریٹ اسموکرز ہیں. سگریٹ اسموکرز میں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, ان میں بلیڈنگ گمس کا ایشو نہیں ہوتا. اچھا, ان کے گمس اندر سے خراب ہو رہے ہوں گے لیکن ان کو بلیڈنگ نہیں ہوگی. بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں ہے نکوٹین, اور نکوٹین جو ہے یہ بیسیکلی ویزو کنسٹرکشن کرتی ہے, ویسلز کو کنسٹرکٹ رکھتی ہے, تو اندر سے گم خراب ہو رہا ہوتا ہے. خوشی کی بات نہیں ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور اس کے گمز جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, انٹرنلی خراب ہو رہے ہیں. اسٹمک کا گمز کی بلیڈنگ کے ساتھ کیا لنک؟
اسٹمک کا اس طرح ہے کہ اکثر جو ہمارا جو ریفلیکس آتا ہے, جو ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے, وہ تو ایسیڈک چیز ہے بیسیکلی, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے دانت اور ہمارے گمز جو بیکٹیریا جمع ہوتا ہے اس میں. دوسرا ایک اور مین چیز جو ماؤتھ بریدرز ہیں, ماؤتھ بریدرز جو بچے اکثر ان کے ناک ان کی بند رہتی ہے, کنجسٹڈ یس ٹھیک ہے, تو ان کو بیسیکلی رات کو منہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ منہ سے سانس لیتے ہیں جتنا بیکٹیریا وہ اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا اندر جو ہے وہ بالکل ان کو ڈرائی ماؤتھ کا ایشو بنتا ہے, اور وہاں پہ بیکٹیریا کا انفلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ان کو بھی بلیڈنگ گمز کا ایشو لازمی ہوتا ہے. یہ اب میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اور نئی چیزیں جس سے میں جو ہے وہ سیکھ رہی ہوں. اچھا, آپ نے بیچ میں اسکیلنگ کا بھی ذکر کیا. اسکیلنگ آپ نے کہا کہ کتنے 6 مہینے بعد جو ہے وہ ضرور آپ کو کروانی چاہیے, ویسے تو میکسیمم سال بعد, لیکن اگر 6 مہینے بعد آپ کروا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے. دوسری ایک چیز اسکیلنگ کے ساتھ جو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے تمام تر لوگوں کی کہ میرے وہ چمکتے ہوئے دانت ہوں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس میں کبھی ہم گھر پہ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بیکنگ سوڈا استعمال کر لیں, کبھی کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر لیں وہ چیز کر لیں. یہ اسکیلنگ اور وائٹننگ جو ہے اور جو وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ ہے وہ کتنے سیف ہیں ہمارے لیے؟ بیسیکلی جو وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ ہے, اور یہ بیسیکلی میں اگر یہ کہوں کہ کچھ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح. بیسیکلی ان میں جو وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ لانگ ٹرم میں نہیں یوز کر سکتے, وہ مائکرو ایبریجن کاز کرتے ہیں. آپ کے دانت کا جو باہر والا حصہ ہے اس کو وہ کر رہا ہوتا ہے, ایبریجن اس کی کر رہا ہوتا ہے, اس کو رف کر دیتا ہے بیسیکلی. تو اس پہ ظاہری بات ہے وہ لیئر, اس لیئر کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جب وہ لیئر ڈیمیج ہوگا تو وہ بیسیکلی رف ہو جاتا ہے, اس پہ پھر اسٹیننگ اور یہ ساری سینسیٹیوٹی, لانگ ٹرم سینسیٹیوٹی شروع ہو جاتی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لانگ ٹرم میں نہیں یوز کر سکتے. دوسرا آپ نے بات کی بلیچنگ کی, تو بلیچنگ میں کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے سال میں اگر آپ ایک دفعہ 4 سال میں ایک دفعہ آپ بلیچنگ کر سکتے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ویسے بلیچنگ جو ہے وہ انسان کے کمپلیکشن کے حساب سے, اگر آپ کے دانت, آپ کچھ لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے دانت بہت زیادہ چٹے ہونے چاہیے, ہاں اس کنڈیشن میں آپ اگر 4 ایئرز میں ایک دفعہ بلیچنگ کر لیں تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ اگر سال کے حساب سے کر رہے ہو تو پھر تو دانت ڈیمیج ہوں گے, اور وہ سینسیٹیوٹی اس سے بہت زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اسکیلنگ اور وائٹننگ کی بات کی تو اس کے ساتھ ایک اور جنیرک ایشو کی بات کر لیتے ہیں, وہ ہے کیویٹیز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, دھڑا دھڑ میٹھا کھا رہے ہیں, دانت اندر سے کالے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے میٹھا کھانا ہے, اور ایٹ ٹائمس ہم یہ کرتے ہیں کہ اس درد کو سپریس کرنے کے لیے ہم پین کلر لے لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم اس کی ہلکی سی صفائی کروا لیتے ہیں, ہمیں فیلنگ سے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور اس کا ہم پراپرلی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. تو یہ جو کیویٹیز ہیں, پہلے تو یہ کہ بنتی کیوں ہیں, دوسرا یہ کہ ان کی کیئر کیسے کی جائے, مطلب کس طریقے سے ان کو ریموو کیا جائے, اینڈ تھرڈلی ایسا کیا کیا جائے کہ پراپرلی آپ کی وہ کیویٹیز ٹریٹ ہو جائے رادر دین کہ آپ اس کو جو ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے نم کر دیں اور اس کے بعد پھر وہی پرابلم آپ کو شروع ہو. دیکھیے کیویٹی بنتی کیوں ہے, بیسیکلی جو ہم خوراک لے رہے ہوتے ہیں, صحیح ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہم کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور چائے وغیرہ اور یہ جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارا بیکٹیریا جو منہ میں پھیل رہا ہوتا ہے, تو بیسیکلی ان چیزوں سے. دوسرا ایک اور مین چیز ہے کہ جب ہم, وہ ایک چیز میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا, جو ہم ٹوتھ پک یوز کرتے ہیں. ٹوتھ پک اتنا خطرناک چیز ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو گم ہے وہ بیسیکلی زخمی ہو جاتا ہے, بلیڈ کرتا ہے اکثر. تو جب وہ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا گم نیچے چلا جاتا ہے. ٹوتھ پک سے کیا دانتوں کا گیپ بھی بڑھتا ہے؟ ایگزیکٹلی گیپ, ہاں آپ کا جو گیپ کیوں بنتا ہے, گیپ اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ کا جو گم ہوتا ہے وہ بیسیکلی نیچے جانا شروع ہوتا ہے, تو وہ جو اسپیس بنتا ہے اس میں بیسیکلی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ دانت کا جو کمزور حصہ ہے جس کو گم نے کور کیا ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. جب وہ نظر آئے گا تو اس پہ بیکٹیریا اور اس پہ کیریز کا کافی زیادہ جو ہے نا مطلب وہ امپیکٹ رہے گا, اور وہاں پہ کیڑا جو ہے نا مطلب بننا شروع ہوگا. ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیڑے کو بیسیکلی اگنور کر دیتے ہیں. اگر ہمارے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے اور کیویٹی بنی ہوئی ہے تو ہم ویسے ہی ٹوتھ پک وغیرہ سے کلیئر کر دیتے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ دانت درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم ٹائملی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کو ٹریٹ کریں اور اس کیریز کو ہٹا کے اس کے اوپر فیلنگ ہو جائے تو مسئلہ ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح, یعنی یہ بڑا مائنر سا ایشو ہوتا ہے اگر اس کو شروع میں انیشیلی ٹریٹ کر لیا جائے. بالکل ایسے, لیکن ہمارا تو درد بھی شروع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پین کلر لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے, اس کو ٹریٹ نہیں کرنا, بالکل ایسے. صحیح. ایک تو ہم نے کیویٹیز کی اب بات کی ہے, تو ایک اور چیز جو میرے مائنڈ میں آئی وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی جب ہم اسکیلنگ کی بات کر رہے تھے تو میں اس کو اسکپ کر گئی. میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو اپنا ٹوتھ برش چینج کرنا چاہیے. تو کیا یہ صرف ایک متھ ہے یا واقعی میں اس کو چینج کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ٹوتھ برش جو ہے, ہم
اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹوتھ برش تو ہم واش روم میں ہی رکھتے ہیں, تو واش روم میں وہ اس کے اوپر کتنا بیکٹیریا آئے گا, انسان یہ سوچے کہ اس کے اوپر کتنی بیکٹیریا کا فلو ہوگا, اس کے اوپر جمع ہوگا بیکٹیریا. تو بیسیکلی جو ٹوتھ برش ہے اس میں ہماری کوشش ہی رہتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ 3 months کے بعد اس کو چینج نہیں کریں گے, اور یہ ریکمینڈیڈ ٹائم ہے کہ اس میں آپ نے چینج کرنا ہے, اس کو اگر مینڈیٹری ہے, یہ اگر نہیں چینج کریں گے, جب تک میں تو اکثر جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا تو ٹوتھ برش جو ہم یوز کرتے تھے وہ بالکل خراب ہو جاتا, تب جا کے ہم اس کو بہت لوگوں کی میں نے دیکھی بالکل اس کے وہ اوپر والے جو برشز ہیں وہ گھس جاتے ہیں, لیکن پھر بھی استعمال کر رہے ہوتے. تو اس سے بہتر ہے کہ ٹوتھ برش پہ نہ ہی کریں, کیونکہ وہ آپ کے گمس کو بھی ڈیمیج کر رہا مزید ہے. تو ٹوتھ برش تو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 3 months کے بعد ایٹ لیسٹ. خیر ہے, وہ ٹوتھ برش کو آپ جو ہے 3 مہینے بعد اس سے باقی چمکی کی صفائی شروع کر دیں, اور اس کے بعد بھی جب وہ یوز لیس ہو جائے تو وہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں, ٹراؤزرس کی لاسٹک ڈالتے ہیں اور بہت طریقے اس جگہ پہ استعمال کریں, لیکن دانتوں کے لیے نہ کریں, بہترین. اچھا آگے بڑھتے ہیں, ٹوتھ برش کی بھی بات ہوگی. اچھا ٹوتھ پک کی آپ نے بات کی, تو اس کی جگہ کوئی سیف چیز بتائیں جو استعمال کرنی چاہیے. بالکل ہم یوز کر سکتے ہیں, ہم ڈینٹل فلاس یوز کر سکتے ہیں. فلاسنگ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ عام اسٹورز پہ مل جاتا ہے. جی بالکل, ہمارے پاس جو اورل بی کا وہ آتا ہے, وہ جو میڈیکیٹڈ ہوتا ہے داغا جو ہوتا ہے, وہ بیسیکلی اس میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ جو ہے نا فلورائڈ اس میں ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ کلوریکزیڈین ایڈ ہوتا ہے, جو بیسیکلی آپ کی گم کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتا ہے, تو وہ ڈیمیج نہیں کر رہا. یعنی ہمیں اگر ٹوتھ پک نہیں استعمال کرنی تو اس کے لیے آلٹرنیٹس موجود ہیں اور ایزیلی ایکسیسیبل بھی. صحیح. رمضان ہے تو ہم اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, امپلانٹس. امپلانٹس جو ہیں وہ کب آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے ٹیتھ امپلانٹیشن کرنی ہے, اور کیا اس کے ساتھ کوئی سائیڈ افیکٹس بھی جڑے ہوئے ہیں, سیفلی کب اس کو کرنا چاہیے, اور اگر باقی کوئی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں تو وہ بھی ضرور ہمارے ویورز کو بتائیں. بیسیکلی امپلانٹ جو ہے یہ میں اگر کہوں کہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نئی چیز ہے, اتنی بھی نہیں میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک ہمارے لیے پاکستان میں ایٹ لیسٹ نئی چیز ہے, لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے امپلانٹس کے بارے میں. لیکن اگر میں کہوں کہ کیونکہ جو ہم برج لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی ایشو یہ آتا ہے, ایک تو فوڈ امپیکشن جو خوراک وہاں پہ اکثر پھنس جاتا ہے. دوسرا سب سے جو مین چیز ہے کہ برج بیسیکلی جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ سسٹم ایک ہے کہ اگر لیٹ سپوز ہمارے دانت نہیں ہے, منہ میں ایک دانت مسنگ ہے, تو جو باقی دانت جو 7 والے دانت ہیں وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہوں گے, اور جو اس وہ اسپیس کو کور کرنے کے لیے, اور جو اس کے جو اپوزٹ سائڈ اپوزنگ جو دانت ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہوگا. تو یہ صرف 3 دانت نہیں انوالو ہوں گے اس میں, پھر سائڈ کے جو 1-2 دانت اگر ٹیڑھے ہونا شروع ہوں گے تو باقی دانت بھی ٹیڑھا ہونا شروع, یعنی سارے دانت جو ہیں وہ اس جگہ کو کور کرنے کے لیے اس میں لگ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر اس پہ ہم 2 دانتوں کے اوپر کیپ لگا دیں اور برج لگ جائے گا, ٹھیک. اب برج جب لگے گا تو نیچے اسپیس, بون میں تو کوئی چیز نہیں لگی. اب بون میں یہ ہوتا ہے کہ بون نیچے جانا شروع ہوتا ہے, اب نیچے ریزارپشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ریزارب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں اگر امپلانٹ لگ جائے تو یہ انٹیکٹ رہے گی, لیکن اگر اس کے اوپر برج ہے تو اس کا جو نیچے جو بون ہے وہ لانگ ٹرم میں اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا جتنا امپلانٹ ہے. یعنی اگر میں سمپلی یہ بولوں کہ 2 چیزوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ فل کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر سے چیزوں کو مینیج کر کے اس کی جگہ فل کریں, تو امپلانٹ اس لیے ضروری. ویری نائس, بڑی سمپلی آپ نے اس چیز کو ہمارے لیے ایکسپلین کر دیا. تو جب بھی اگر کبھی دانتوں میں گیپ ہے تو امپلانٹ کی طرف چلیں. اچھا, امپلانٹ سے جب آپ نے گیپ فل کرنے کی بات کی تو ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی, وہ یہ ہے کہ بریسز. کیا بریسز بھی جو ہے وہ اسی ٹائپ کا کچھ کام کر رہی ہیں یا وہ الگ ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا آپ نے. بیسیکلی بریسز میں کہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس لازمی لے کے جانا چاہیے, چیک اپ لازمی ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر لیٹ سپوز ایک بچے کے دانت ٹیڑھے تو اس کے گمز بھی خراب ہوں گے, اس کی جو ہڈی ہے وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اس کے دانت بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوں گے وتھ ٹائم, ٹھیک ہے. اب میرے پاس جب اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں, اتنی اویئرنیس نہیں تھی پرانے ٹائم میں, ابھی تو الحمدللہ کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی اس چیز کی, لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو دل خراب ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے, کیونکہ ان کے دانتوں کی بہت خراب حالت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ بریسز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہمارے دانت ایک دوسرے پراپر سیکوینس میں نہیں ہوں گے, گمز بھی خراب ہوں گے, ہڈی بھی خراب ہوگی, اور دانت میں کیڑا بھی جلدی لگے گا ایز کمپیئر ٹو نارمل پیشنٹ,
یہ بہت امپورٹنٹ یعنی چیز ہے. مزید سینسٹیو ہوتے جائیں. ایگزیکٹلی کیڑا لگنا شروع, کیونکہ اگر دانت الائنڈ نہیں ہے پراپر تو اس میں گند پسنے کی زیادہ اسپیسز ہیں, پسنے کی زیادہ چانسز ہے. اگر کراؤڈنگ ہے, لیٹ سپوز اگر کچھ ایک جمگٹا سا بنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے آگے والے دانتوں میں, تو اس میں گند زیادہ پسے گا اور وہاں پہ کیڑا بننا شروع ہوگا, گمز ڈیمیج ہونا شروع ہوں گے, آپ کی ہڈی ڈیمیج ہونا شروع ہوگی. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بریسز جو ہے, یہ میں کہوں گا کہ جن کے دانت ٹیڑھے ہیں ان کو بریسز امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ٹائملی کر لیں. صحیح. اچھا اسحاق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے ٹائم بعد ایک ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا بڑا ضروری ہے؟ جیسے میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ آپ کو سال میں ایک بار اپنی فل باڈی چیک اپ جو ہے وہ کروانا ہے, مطلب آپ نے پوری باڈی کے آرگنس کو چیک کروانا ہے کہ آپ کے گردے کام کر رہے ہیں, آپ کا دل صحیح سے کام کر رہا ہے, باقی ساری چیزیں, نظر چیک کروانی چاہیے. دانتوں کی کیئر کے لیے کتنے ٹائم بعد چیک اپ ضروری ہے؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میں اپنے پیشنٹس کو ایک بات کرتا ہوں, صحیح, جب بھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں سال میں ایک دفعہ مجھے چیک کرایا کریں, آپ کو دانت کا ایٹ لیسٹ ایشو نہیں بنے گا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پر ایئر ایک دفعہ آپ اپنے ڈینٹسٹ کو چیک کراتے ہیں دانت, آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا دانتوں کے لیے. یعنی جب مسئلہ آئے تب ہی صرف نہیں جانا, نارمل روٹین میں بھی آپ نے جو ہے وہ ونس ان ایئر ڈاکٹر کے پاس جانا. اور اس طرح کے پیشنٹس ہے جو اکثر باہر کی کنٹریز میں ہیں, وہ اکثر جب واپس پاکستان آتے تو لازمی چیک کر کے جاتے. ویری نائس, مطلب یہ اویئرنیس ہے ہمارے لوگوں میں. ٹھیک. اچھا اب آئیں گے تھوڑا سا رمضان کی طرف. رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ روزہ ہے, ہم دانت نہیں برش کر سکتے, تو منہ سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے جو کہ خود اس سے جو ہے لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے اور اسپیسیفک کیا کیئر ہونی چاہیے, کیا روٹین ہونی چاہیے جو ہم فالو کریں؟ بیسیکلی اگر رمضان میں ہم نارملی ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو بہت پیٹ بھر کے, کیونکہ ہم بالکل اپنے آپ کو فل کرتے ہیں. ایک تو فل سنت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو فل کریں, ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اگر لیٹ سپوز ہم افطاری کرتے, افطاری کے بعد پراپرلی اگر ہم برش کریں, ٹھیک ہے, اور سحری کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان دو ٹائمز میں ہم برش کرتے ہیں اور ہم ماؤتھ واش یوز کریں گے, ڈائلوٹ کر کے ہم ماؤتھ واش یوز کر لیتے ہیں اور ڈینٹل اور پراپر فلاسنگ کر لیتے ہیں, تو آئی تھنک کہ اگر کسی پیشنٹ کو اسٹمک کا ایشو نہیں ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ ہیلوٹوسس کا جو ہم صبح اور رات سونے سے پہلے برش کر رہے ہیں تو وہی آپ کو رمضان میں کنٹینیو کرنی. ٹھیک ہے. کوئی ایسے کھانے ہیں جن کو اوائڈ کیا جائے تو بیسیکلی جو دانتوں کے ایشوز نہ ہو؟ ایسیڈک چیز میں تو بہت خود بھی بڑا اوائڈ کرتا ہوں کہ آج کل جو کولڈ ڈرنکس ہیں, میں اسپیشلی یہ بات کروں گا کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تو ایسی حالت ہے کہ یہ لوکلی بننا شروع ہو گیا بالکل, کہ کھانے کے ساتھ فرض, ہاں, مطلب کہ ہر بندہ اس کو بالکل یہ مینڈیٹری چیز سمجھی جا رہی ہے آج کل. تو یہ تو ایسیڈک چیز ہے. یہ بیسیکلی میں لٹرلی کہوں گا کہ اگر ہم اس کو رکھیں گلاس کو اور اس سے جو پریشر ہے, جو گیس ہے وہ نکل جائے, اس کو یہ پینے کے لائق بھی نہیں ہے. اتنا زیادہ شوگر اس میں ہے, ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ وہ ڈیمیج کرے گا, خود انسان سوچے. دوسرا یہ ایسیڈک چیز ہے تو وہ آپ کے دانت کو ویسے ہی رف کر رہا ہوتا ہے. میں اکثر اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں کہ دانت کو پیپسی کی بوٹل میں ڈالیں, یہ اتنا زیادہ وہ بالکل چٹھا ہو جائے گا, وائٹ, اور ایک بالکل ایک رف سا سرفیس بنے گا اس کا, کہ اگر وہ انسان دیکھے تو میرے خیال میں کوئی بھی کولڈ ڈرنک کو پھر ہاتھ بھی نہ لگے. ہاں بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ اسحاق صاحب اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے بڑے بیسک طریقے سے بتایا ہے. ہمیں اس کا ایک اور سیشن بھی چاہیے ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے اسکپ کی ہے. ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں اور بھی بہت سارے پرابلمس آئیں, ڈیفینیٹلی وہ آپ کا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اویئرنیس کریٹ کر سکیں اتنی اویئرنیس کریٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. لاسٹلی ایک میسج جو آپ دانتوں کی کیئر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اپنی آڈینس کو دینا چاہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اکثر کہ پراپر اگر لیٹ سپوز پہلے تو اوائڈ کرے, کوشش کرے کہ دانتوں کو پراپرلی برش کیا جائے اور پراپر فلاسنگ کی جائے. لیکن اگر دانت کا ایشو بن رہا ہے تو پلیز ایٹ لیسٹ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پراپر اسپیشلسٹ کے پاس جائے. ڈینٹسٹری میں بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں اور اس میں پراپر اسپیشلسٹ کے پاس جائے اور جو مسئلہ ان کو ہے ان کو پراپرلی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. ویری نائس. تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. ڈیفینیٹلی اگر ہمارے پاس اور کیوریز آتی ہیں تو ہم آپ کو دوبارہ بلانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ پرومس کریں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے. تھینک یو سو مچ اسحاق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.